یہ وزیر اعظم صاحب مظفر آباد کیوں نہیں جاتے ہیں؟ جی میں کس منہ کے ساتھ جاؤں لوگوں کے پاس؟ بھائی یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تم اپنے منہ چہرے شیشے میں دیکھ لو نا. جو بھی اپنے جائز حقوق کی بات کرتا ہے اس کو غدار کیوں کہا؟ بھائی جو لغو بات ہے یہ کہ جو آدمی آپ کی بات کرے تو اس کو غدار کراتے ہیں. 2400 میگا واٹ بجلی 13 ارب یونٹ ہم سالانہ پیدا کرتے ہیں، لیکن 76 سالوں سے کشمیری 337 میگا واٹ کے لیے ترس رہے ہیں. یہ کب ان کا مسئلہ حل ہوگا؟ یہ بیٹھے وزیر اعظم بیٹھے ساری پارٹیز کو بلائے، ایکسپرٹس کو بلائے، یہ انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اطلاع یہ بھی ہے کہ آپ کے اور صدر مسلم لیگ نون شاہ غلام قادر کے درمیان اختلافات ہیں، کیا اختلاف؟ ایسا ہے دیکھیں وہ قبرستان میں نہیں ہوتے اختلاف لوگوں کے، زندہ لوگوں میں اختلاف ہوتے ہیں. میری اپنی پالیسی، میں اپنی بات ہے میری. آزاد کشمیر کی سیاست میں جس طریقے سے سردار تنویر ریاض کو فارغ کیا گیا، کیا آئندہ بھی کسی سیاستدان کو ایسے طریقے سے فارغ کیا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تنویر صاحب نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی. ممبران اسمبلی اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنی پارٹی پالیسی کے ساتھ، اس کے نظریات کے ساتھ غداری کرتے ہیں، ان کا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے ان کو تو اسمبلی کے رکن میں سفر کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل. میں ہوں آپ کا میزبان زاہد تبسم. آزاد کشمیر حکومت کو قائم ہوئے 5 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، لیکن حکومت عوام کو ریلیف دینے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے. گزشتہ کئی دنوں سے پورے آزاد کشمیر میں ریاست گیر لوگ بجلی کے بلات میں ناجائز ٹیکسز کے خلاف سڑکوں پر ہیں، لیکن حکمران کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. آزاد کشمیر کے عوام کو اس بیماری سے کیسے چھٹکارا ملے گا؟ کیا ٹیکسز ان کے ختم ہوں گے؟ حکومتوں نے 76 سالوں میں جو پاکستان واقعہ کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے بجلی کے حوالے سے، بجلی کے ٹیرف کے حوالے سے، وہ کیا تھے؟ آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال کیا بنے گی؟ کیا اتحادی جماعتیں جنہوں نے وزیر اعظم کو منتخب کیا، 48 ووٹ دیے، وہ اس حکومت کو اپنی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے کچھ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ان سب سوالوں کا جواب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم، سابق صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب. ان سے آج ہم آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. بھائی صاحب، آپ کو کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ جو آزاد کشمیر میں گزشتہ کئی دنوں سے ریاست گیر بجلی کے بلات کے حوالے سے جو ٹیکسز انہوں نے لگائے ہیں، ہڑتال ہو رہی ہے، لیکن حکومت اس طریقے سے ان کی کوئی مدد نہیں کر پا رہی. ایکچولی یہ معاہدہ کیا تھا؟ اچانک یہ بلات میں ٹیکسز کہاں سے آیا؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی آپ کا شکریہ. جی یہ آپ نے جو بات کی ہے ٹیکسز کی، یہ جو ایک انریسٹ ہے اس کو آزاد کشمیر میں، اس میں صرف بجلی کا بل نہیں ہے، بلات نہیں ہے، کچھ آٹے کا بھی سبسڈی کا معاملہ، اور پھر کوئی جنرل جو گورننس حکومت کی 3 چیزیں اس میں شامل ہیں. اور چوتھا آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کا سین سے غائب ہو جانا. یہ 4 چیزیں ہیں جو میرے نقطہ نظر میں جو ہے نا اس موجودہ جو آزاد کشمیر میں جو اس کو ایک عجیب سی صورتحال ہے، اور جو میرے لیے باعث تشویش ہے. بعد میں اس کے حوالے سے آپ سے بات بھی کروں گا. ایک نیا سلسلہ شروع ہونے ہو رہا ہے. گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معاملہ تھا اس کا کوئی معاہدہ جب 1967 میں جب یہ بنا تھا، کوئی معاہدہ حکومت آزاد کشمیر کے درمیان کوئی طے شدہ نہیں تھا. ایک دفتری ایک 62 سے لگا ہوا تھا ایک کام. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جس دن ایوب خان نے اس کا افتتاح کیا تو خان عبدالحمید خان صاحب ہمارے صدر تھے آزاد کشمیر کے، وہ 2nd رو میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ پکچر مجھے آج بھی یاد ہے ان کی، کہ جس ملک میں ہو رہا ہے تو اس کے صدر کو جو ہے چلیے واجبی صحیح، علامتی صحیح، نامزد صحیح، لیکن یہ ہے کہ دنیا کو کوئی دکھانا بھی ہوتا ہے. تو وہ یہ معاملہ ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ اس میں جو مسئلہ ہے یہ اس کا منگلہ کا ہے یا اس کا تربیلا کا. ایوب خان صاحب نے جو معاہدہ کیا تھا انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے، اس میں جو 3 مشرقی دریا تھے ہندوستان کو دے دیے، 2 خود رکھ لیے. اس میں بھی ہندوستان کو یہ حق ہے کہ وہ اوپر جو ہے نا پانی کو ذخیرہ بھی کر سکتا ہے اور اس کو استعمال میں بھی لا سکتا ہے، جیسا کہ وہ چناب پہ کر رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو اپنا ہمارا دریا نیلم ہے جسے ہندوستان کی شنگنگا کہتے ہیں، اس پہ بھی اس نے کیا. اب پانی تو نیچے پورا آتا ہے اس میں دریا جہلم کا یا کشن گنگا کا، اس میں منگلہ میں، لیکن اس سے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں، ہمارے جو انوائرمنٹل جو ایشوز پیدا ہوئے ہیں وہ بڑے سنگین ہیں. اس کی طرف جب یہ کیا جا رہا تھا، عتیق صاحب وزیر اعظم تھے اس زمانے میں، کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا. اور آج جو ہے وہ سارے ہم بھگت رہے ہیں مظفر آباد میں. میں پیچھے گیا ہوا تھا، میری بیٹی بیمار تھی، میں یہاں سے گیا
2 دن کے لیے مظفر آباد میں شدید گرمی تھی، اس لیے کہ پانی نہیں تھا. وہ جو برف کا ٹھنڈا پانی ہے اس سے مظفر آباد سٹی کا جو ہے ٹمپریچر، یا اس کے ساتھ وہاں سے لے کے اب نصری سے لے کے اور دمیل تک جو یہ پانی آتا ہے، جو نیلم ویلی دمیل سے شروع ہوتی ہے اور جا کے وہ تاوبڑ سے آ کر پیچھے تک بھی جاتی ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں. تو چونکہ ٹھنڈا پانی نہیں تھا اس کا، وہ اس کی اثرات مرتب نہیں ہوتے. تقریباً 3 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ جو ٹمپریچر بڑھ گیا مظفر آباد. 6 دن پانی نہیں تھا لوگوں کو، پینے کے پانی کے ایشوز تھے ہمارے. یہ جو سیوریج ہے اس کا نظام ہے. بہرحال یہ جو ابھی ہوا تھا، جو فائنلی جو ہوا تھا، اللہ سردار سکندر صاحب کو جنرل فردوس نے جگہ عطا فرمائے. یہ جب ابھی جو اپریزن کا ہوا تھا معاملہ، اس میں بڑی تگ و دو کے بعد ایک انتہائی ایک وہ جو تھا نا تنک مزاج شخص، اور وہ بات نہ سننے والا وابڈا کے چیئرمین تھا، وہ جنرل صاحب جو تھے، وہ پرویز مشرف نے بھی اسکندر صاحب کو کہا، جو میں نے زبانی سنا کہ اسکندر صاحب یہ میرا سینئر بھی رہا تو ذرا اس کا خیال رکھیں گے. کئی بار واک آؤٹ بھی ہوا، اسکندر صاحب نے واک آؤٹ بھی کیا. ہماری جو بیوروکریسی تھی اس کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سردار مشتاق صاحب کو، باقی لوگوں کو، ہمارے چیف سیکرٹری کو بھی، کہ انہوں نے جو ہے نا وہ اس معاہدے پر جو ہے نا وہ اپنی بات رکھی، جس میں یہ رٹھوا ریام برج تھا، اس کے ساتھ ہی وہ جو جان گلی والا پل، 614 کیوسک پانی پر آزاد کشمیر کا حق تسلیم کیا گیا. اب اس پر عجیب بات ہے، یہاں پر پنجاب نے تو نہیں، لیکن سندھ اور بلوچستان نے بھی اس پر بات شروع کی، جس کا ہمارا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں تھا. کہنے لگے جی 123 کیوسک اس میں میرپور کے لیے پینے کا پانی تھا، جی ان کو پینے کا پانی میں کیوں نہیں ملے گا پینے کا پانی؟ میں وزیر اعظم بنا تھا جب میں 9-10 مہینے کے لیے بنا تھا. تو وہ اس میں جو ہے باقی جو ہے اریگیشن کے لیے ہمارا جو معاہدہ تھا یہ ارسا کے تحت نہیں تھا، ہم کوئی ممبر نہیں ہے اس کے پاکستان کی فیڈریشن کے نا. تو آزاد کشمیر حکومت کا تعلق ہے اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ. اب اس میں ہمارے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے 2.59 پر بجلی کا جو ریٹ ہے، اور اس ایشو کے اندر جو کوئی اگر ایشوز بھی پیدا ہوں تو وہ میری دانش کے مطابق سپریم کورٹ پاکستان کو آربیٹریشن کا اس میں جو ہے وہ اختیار بھی دیا گیا کہ یہ ہمارے درمیان یہ بیٹھ کر اس بات کو سنیں. اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اپنا ہمارا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بلک میں خریدتے ہیں بجلی. اب کل بھی وہ کوئی لنگڑیال صاحب ہیں، پتہ نہیں کیا بلائیں، وہ کوئی ہیں سیکرٹری ہیں، پتہ نہیں کیا عجیب آدمی ہے، وہ ہمیں بھی ساتھ گنتا ہے. بھائی ہم آپ سے بلک سے بجلی خریدتے ہیں، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، لاس ہوتا ہے تو ہمارا ہوتا ہے نا، تمہیں کیا پرابلم، تم ہمیں کیوں ڈال دیتے ہو ان کے ساتھ؟ وہ لاس حکومت آزاد کشمیر کو پہنچتا، ہم تو آپ کو پورے پیسے دیتے ہیں. ٹھیک ہے لاس نہیں ہونا چاہیے، اس میں آزاد کشمیر حکومت کو فرق پڑتا ہے، لیکن ہم کو نہ دہندہ نہیں ہے. وہ آپ نے ہمارے 300 سے زیادہ ارب روپیہ جو ہماری جی ایس ٹی دینی ہے، وہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ باتیں کرتا ہے، مطلب خام کا یہاں پر بیٹھ کے اسلام آباد میں اے سی لگا کر تو وہ تقریریں کرتے ہیں، یہاں پر یہ سیکرٹریز کے باقی لوگ الزام لگا دیتے ہیں ہم پر. ہم نے تو آپ سے پیسے وصول کرنے، ہم نے آپ سے اس کے وصول کرنے. آپ کے ساتھ میں اللہ بھلا کرے میاں نواز شریف صاحب کا، میں نے ان سے پوچھا جی کہ 1 روپے 10 پیسے والا، پہلے کہنے لگے جی کہ آپ کو واٹر یوز چارجز نہیں مل سکتا صوبوں کا. ہم نے کہا اچھا جی کسی اور نام سے دے دو. تو انہوں نے مجھے آج بھی یاد ہے، فواد حسن فواد صاحب سیکرٹری تھے، ان کو بلایا، کہا بھائی کیوں نہیں دیتے ان کے پیسے؟ انہوں نے کہا جی وہ باقی تو ان کو بھی دو. انہوں نے کہا جی کیا کریں؟ پھر وہ کے پی والے، پنجاب والے نیشنل اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، ان کا مسئلہ، ان کا مسئلہ سے کیا مطلب ہے؟ جن کا حق ان کو دیا جائے. اور اگر وہ میاں صاحب رہ جاتے ہمارا وہ شبہ گزار ہو جاتا، وہ 1 روپے 10 پیسے والا ہمارا بھی آتا ہے 1 روپے 10 پیسے کے حساب سے. بڑھے گا تو بڑھے گا، کم ہوگا تو کم ہو جائے گا ان کے ساتھ ہی. تو اس میں جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پھر یہ ہوا کہ کچھ بات چلی کہ جی بجلی کے ریٹ میں انہانس کیا جائے جو ہم بلک سے خریدتے ہیں. غالباً 5 روپے 79 پیسے فیصلہ ہوا تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے، مجھ سے پہلے جو بات تھی. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ میں نے اپنے ایک وہ کنسلٹنٹ ہائر کیے کہ بھائی اگر ہم 1 روپے 10 پیسے لیتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے اگر آپ 1 روپے 10 پیسے لیتے ہیں تو پھر آپ بلک میں جو ہم سے خریدتے ہیں اس کے ریٹ بھی انہانس کریں. ہم نے کہا یہ نہ داڑھی سے مونچھ پڑ جائے. تو اس پر ایک کنسلٹنٹ ہم نے ہائر کیے. تو پھر بعد میں میری حکومت کا خاتمہ ہو گیا، تو اس کے بعد پھر جو ہوا تماشا آزاد کشمیر کے اندر وہ آپ کے سامنے، جس کا بھی آپ نے شروع میں اپنی بات کا تذکرہ کیا. تو ابھی بھی میں نے اس وزیر اعظم سے کہا تھا کہ بھائی وہ 4-5 ہیں، 2 ریٹائر سیکرٹریز ہیں، 2 ابھی ہیں موجود ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں، تو ان کو بلا کر پوچھ لیں کہ اس کو ڈسکو بنانے کیا کرنا ہے. اس لیے کہ ہم بلک سے خریدتے ہیں، سارے جو لائنیں بچھی ہوئی ہیں وہ ہماری اپنی گورنمنٹ آف انڈیا کی ہیں، ایچ ٹی ایل ٹی ٹرانسفارمر سارا چیز ہمارا اپنا ہوتا ہے. میٹر ریڈر ہمارے اپنے وابڈا کے نہیں ہیں، لائن مین ہمارے ہیں، جتنا عملہ ہے چیف انجینئر سے لے کر وہ آزاد کشمیر کا، اس کو ہم اپنے سیلری دیتے ہیں. اسی میں سے جو
ہم جو پیسے تھوڑے اس میں اپنا ریٹ ڈالتے ہیں اندر اس میں شامل کیا، اس سے ہم ان کی جو ہے نا تنخواہوں کو ادائیگی کرتے ہیں. اور ہم جو ہے نا اس وقت جو ہے وہ کوئی بھی آزاد کشمیر حکومت کبھی ڈیفالٹ پہ نہیں گئی. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر یہ انہوں نے جو ریٹ بڑھا دیا. اب بات یہ ہے کہ لوگ ادھر سوچتے ہیں کہ بھائی یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ہمیں کس مصیبت میں ڈالا ہوا، ہم تو فیول کی بجلی نہیں ہے، ہماری 400 میگا واٹ ضرورت پڑتی ہے اور وہاں سے 1000 ایک جگہ سے پیدا ہوتی ہے، 960 ایک جگہ سے پیدا ہوتی ہے. پھر ہم خود بھی اپنی بجلی پیدا کرتے ہیں. آزاد کشمیر میں تقریباً کوئی 60-70 میگا واٹ کے قریب جو بجلی ہماری اپنی ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا کے اپنے طور پر بناتی ہے. اس حوالے سے لوگوں کے جو ہیں وہ ہیں، اور بجلی کے ریٹ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ کوئی آدمی پاکستان کے اندر بھی یہ ہے کوئی ادا نہیں کر سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا موجودہ آزاد کشمیر کی حکومت کا بجلی کا ریٹ بڑھانا یا کم کرنا اس کے بس میں نہیں ہے. لیکن ہم یہ کام ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر، یہ جو میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ کوئی اس کا وائر میڈیا ہم اختیار کریں اس کا، تاکہ جو ہے ہمیں جو ہے نا وہ بجلی کے ریٹس اتنے نہ دینے پڑیں صارفین کو کہ جتنے آج کل ہیں، تاکہ لوگ جو ہے نا وہ یہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی کر سکیں. اسی طرح آٹے کا بھی معاملہ ہے. یہ ہمارا کوٹا ٹھیک تھا، پھر پیپلز پارٹی کے زمانے میں مجید صاحب وزیر اعظم سے تو وہ کوٹا کم کر دیا گیا. وہ کچھ اور مسئلہ تھا، وہ پیسے کسی اور جگہ دے دیے گئے جو سبسڈی کے پیسے ملتے تھے. بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر جب میں بنا تو یہ ہمارا بڑا بحران تھا. وہ ہم نے کوئی کوٹا جو ہے وہ بڑھوایا، زیادہ لیا ان سے، اور جو ہے نا اس بحران کا ہم نے جو ہے وہ خاتمہ کیا. پچھلی دفعہ ریٹ بڑے بھی تھے، پنچ میں بڑی ہڑتالیں وغیرہ بھی ہوئیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی، کچھ ہم نے ریٹ کم کیے، تو یہ مسئلہ چلتا رہا. بجلی کا جو ہے وہ اس کا آٹے کا جو گندم ہم خریدتے ہیں، گندم آتی ہے. اب پرابلم یہ ہوا کہ پاکستان میں کمی تھی، اب یہ یوکرین کی گندم تھی. پہلے جو ہم پنجاب کے وہاں سے جہاں وہ جو 6 پوائنٹس جہاں سے ہم پاسپورٹ سے خریدتے ہیں وہ لیتی تھی. اب اس کے انسیڈنٹل چارجز کم تھے. اب کراچی سے جب لیں گے تو انسیڈنٹل چارجز بڑھ جاتے ہیں، جس سے ہم پر اور بوجھ بڑھ گیا. 7 ارب روپیہ حکومت پاکستان میں دیتی ہے اس کے جو ہے یہ ترسیل کے لیے. باقی اس وقت اس ریٹ پر اگر ہم دیں گے تو ہمیں 1 ارب مہینے کا جو ہے نا وہ آٹے کے والے سے سبسڈی دینی حکومت کو. ہمارے پہلے ہی 20 ارب کے قریب جو پاشا صاحب جو تھے ایک مشیر تھے شہباز شریف صاحب، انہوں نے اوپر سے کاٹ لیے. ہمارا شیئر بنتا تھا 9 ارب 3.64. اللہ بھلا کرے میاں صاحب کا، شاہد خاقان عباسی کا اور مفتاح اسماعیل کا، جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ جو جب میں وزیر اعظم تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ 5 منٹ میں ساری بات طے پا گئی اس کی. 3.64 ایسے تھا. جب 1992 میں یہ جب ہمارا شیئر بنا تو وہ تھا 2.47. بلوچستان کا تھا 5.01. وہ جو 7واں جو آیا، وہ جو آیا انہوں نے ڈکلیئر کیا پیپلز پارٹی کے زمانے میں، تو وہ چلا گیا 9 پہ. ہم 2.47 سے 2.17 پہ چلے گئے. چونکہ مرکز کے پیسے کم ہوئے، ہم مرکز کے ساتھ تھے، اب ہماری وہاں نمائندگی کوئی نہیں تھی، تو اس وجہ سے ہمیں بڑا نقصان ہو گیا آزاد کشمیر کو. تو وہ میں جو آپ سے گزارا کہ ہمارا گورنمنٹ کا بجٹ 10 ارب سے 6 ارب چلا گیا. اللہ بھلا کرے میاں صاحب کو انہوں نے پھر 22 ارب پہ لے گئے، اور پھر کرتے کرتے 28 ارب تک پہنچا. جب میں آخری صاحب جو ہمارا تھا عمران خان کی حکومت تھی، باہر سے ہمارے کاٹ سکتے نہیں تھے، اس لیے کہ ہم نے بہتر کام کیا تھا. میں کسی دن آپ کو بھیجوں گا UNDP کی رپورٹ ہے 5 سال کی، وہ میں آپ کو ضرور دوں گا. آپ دیکھ لیں کہ اس 5 سال میں آزاد کشمیر کی مسلم لیگ کی حکومت نے کیا بہتری لائی، خواتین کے روزگار کے موقع کتنے دیے، خواتین کو کتنا آگے لایا. یہ جو پیدائش کے وقت جو یہ مرٹیلٹی ریٹ ہے اس کو کیا کیا، ایجوکیشن میں کیا بہترین کام کیے. انہوں نے لکھا کہ یہ پاکستان کے 4 صوبے GB کے مقابلے میں آزاد کشمیر کے اندر جو ہے یہ سب سے بہتر نظام جو آزاد کشمیر کے اندر اس حکومت کا ہے. اب جو گزارش آپ سے کرنا ہے تو آپ کے سوال کی طرف واپس آتا ہوں میں کہ یہ اب معاملہ جو ہے نا یہ بیٹھ کر، اب مصیبت یہ ہے کہ دیکھیں پتہ کیا ہے، ایک پتہ نہیں 21 کے 29 پتہ نہیں وزیر ہیں، مجھے ان کی تعداد کبھی نہیں پتہ. 29 اب وہ بنے. اب ایک الزام مجھ پر لوگ لگا دیتے ہیں. کل میں تنویر صاحب کا سن رہا تھا، بات یہ ہے کہ میں ہی تھا وزیر اعظم، میں تو 12 رکھنا چاہتا تھا، سب نے کہا نہیں 14 کرو. تو وہ جب ہم نے تعداد 5 بڑھائی اور تو وہ 30% کے حساب سے 16 ہو گئی. یار چھوٹا سا ملک اتنی بڑی وزارت کس لیے رکھنی ہے. اب ہوا یہ کہ یہ جب یہ معاملہ ہوا، ایک وزیر اعظم بنا، زبردستی بنایا وہ گیا، دوسرا بنایا وہ گیا، تیسرا جو تھا بنا تھا 2 سال کے قلیل عرصے میں. میں نے جو ہے میں نے کی تھی 40% کی بات، جس میں میاں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا جی اتنے کرنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. انہوں نے بھی اتفاق کیا.
آدم نے طارق صاحب نے بھی بات سے اتفاق کیا، لیکن یہ ہے کہ یہ اور کچھ اور لوگ ان کے ساتھ تھے، انہوں نے تعداد کا مخانہ ہی ختم کر دیا۔ اب انہوں نے مجھے کہا، بلکہ مجھے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی آپ کیوں فکر کرتے ہیں، تعداد تو میں نے مقرر کرنی ہے، کرے میں کم 16 سے بھی کم کر سکتا ہوں۔ تو بات یہ ہم اس بات میں آگے ہم نے کہا چلیے جی، وہ یہ تھا کہ ہم متمل ہی نہیں ہو سکتے تھے کہ یہ 10 دن کا وزیر اعظم پھر چلا جائے، اس لیے کہ دریائے جہلم سے ذریعے جو ہمیں بیٹھا لوگوں کو بڑی تکلیف ہے کہ یہ آزاد کشمیر کا جو ڈھانچہ ہے یہ اس کو ختم کرو۔ یہ پرویز مشرف کے زمانے میں انہوں نے کہا جی یا سپریم کورٹ رکھو یا ہائی کورٹ رکھو، آزاد کشمیر کا صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، ہمہ وقتی نہ پولیس کی ضرورت ہے، ہمہ وقتی نہ الیکشن کمیشن کی ضرورت ہے، اسمبلی ممبر کی تعداد 24 کرو، فلاں کی تعداد اتنی کم کرو، یہ کم کرو، وہ کم کرو۔ تو مجھے وہ بات، میں نے سردار اسکندر صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے مجھ کو دکھایا، اللہ ان کو مغفرت کرے، انہوں نے کہا یار یہ دیکھو یہ آیا۔ تو میں نے کہا آپ کیا کریں، انہوں نے کہا باڑ میں جائیں گے، ہم کیوں مانتے ہیں یہ بات، ہمیں بڑی مشکل سے لیا 1970 میں آزاد کشمیر کے اندر یہ نظام، اتحاد ثلاثہ نے، سردار ابراہیم صاحب، جناب سردار عبدالقیوم خان صاحب، خورشید صاحب نے مل کر یہ کیا، اس خوف کی وجہ سے کہ یہ کہیں یہ نظام ہی ہم سے نہ چلا جائے، تو میں نے اس کی حمایت کی کہ جی تعداد بڑھا دی جائے۔ میں نے نہ بننا تھا، نہ مجھے کوئی خواہش ہے، جو آدمی وزیر اعظم رہا وہ کیا وزیر بنے گا، مجھے کیا چاہیے، میں تو صرف اس نظام کے کہ گر نہ جائے کہیں یہ سارا کچھ بیٹھ نہ جائے، اس کے بچاؤ کے لیے میں نے یہ بات کی جو الزام مجھ پر لگاتے ہیں۔ حالانکہ پیپلز پارٹی اور وہ ملے ہوئے تھے آپس میں، ہم نہ بھی ڈالتے ووٹ تو وہ ان کو مل جانے تھے اتنے ووٹ، کیونکہ پیپلز پارٹی بہت ایگر تھی کہ ہم حکومت کے اندر آئیں، بلکہ انہوں نے بھی پہلے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیتے، ہم نے بھی انکار کر دیا کہ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ہم نہیں مانیں گے، تو پھر انہوں نے کہا جی ہم پی ٹی آئی میں نہیں ہیں، تو پھر ہمیں جو ہے اوپر سے ہماری جو مرکزی قیادت ہے اس نے کہا جی آپ ووٹ ڈالیں، پہلے پیپلز پارٹی والوں کو کہا، پھر ہمیں ہماری پارٹی نے کہا، پھر ہم نے ووٹ ڈالا۔ یہ بات ضرور ہوئی ہے، یہ ساری میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں۔ اب بات یہ ہے اتنے دن ہو گئے ہیں، ابھی صبح یہ خالی ہوتا ہے، شام کو وزراء اس طرح کرتے کرتے جیسے وہ آتے ہیں، پرندے آتے ہیں درخت پہ بیٹھنے کے لیے ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ریاض صاحب بھی رات کو کام کرتے تھے، یہ بھی رات کو کام کرتے ہیں، لوگوں کو بھائی دن کو کام ہوتا ہے، دن کا وہ بیٹھتا کوئی نہیں۔ میں نے بلکہ یہ بھی کہا وزیر اعظم کو کہ بھائی ہم کو حکومت گرانے کے معاملے میں نہیں ہے، لیکن آپ نے مذاق بنایا ہوا کہ کس لیے کابینہ رکھی آپ نے اتنی بڑی کابینہ، ان کو مطلب دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے، آپ اس کو ایک طرف چھوڑ دیجئے، بلکہ کو چھوڑ دیں، لوگوں کو اور 50 کام ہوتے ہیں۔ میں نے ان وزراء سے پوچھا اپنی پارٹی والوں سے، وہ تم کسی کو اگر کوئی یہ کرو وہ پوچھے گا آپ کون ہے جی، آپ کی یہ کوئی وزارت ہے، آپ مجھے احکامات جاری کرتے ہیں۔ ہاں کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کیبنٹ کی، جب کیبنٹ بن جائے پورٹ فولیوز مل جاتے ہیں، اس کا ایک تصور جو ہے وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی تب آتا ہے، ابھی یہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا لوگ، مطلب میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں نے اسے اپنے وہ بلایا پر لوگوں کو، میں نے کہا آپ کو کچھ احساس نہیں ہے کہ 2 ٹکے کا آدمی اٹھ کر ہمیں گالیاں نکالتا ہے، ہمیں چور کہتا ہے، فلاں کہتا ہے، فلاں کہتا ہے، اللہ چور مطلب بے شمار لوگ خود ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے خطرناک بات ہے، آزاد کشمیر کے سیاسی نظام کو بدنام کیا جا رہا ہے، تاکہ لوگوں کے اس میں دیکھتا رہتا ہوں، ٹویٹ دیکھتا رہتا ہوں میں لوگوں کے، میں وہ اس پہ فیس بک تو میں نہیں آتا چونکہ وہ ایک شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، اس پر وہ دیکھتا ہوں، اس کو بھی اب خراب کر دیا۔ وہ جو یوتھ بریگیڈ تھا اس کی جگہ لے لیا وہ جو چنار کا پیلا پتہ ہے نا، انہوں نے لے لیا، وہ ہر ایک کو برا بلا زبان استعمال کرتے والے سے، پتہ نہیں مادر پدر آزاد ہیں، پتہ نہیں کیا کس قسم کی اولاد ہے، وہ دیکھتے بھی نہیں، لیکن یہ ضرور کریں، لیکن یہ لوگوں کو غلط نہ نکالے نا، برا بلا تو نہ کیا۔ بات یہ ہے مجھ سے، اب بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل لگے ہوئے ہیں، بعد میں آپ سے بات کروں گا، یہ چیز جو ہے نا یہ سارے نظام سے لوگوں کو بات یہ ہے کہ سرکاری ملازم وہ تو لے کے 35% اضافہ کر کے اپنی تنخواہوں میں، پوچھا جی کہ وزیر اعظم صاحب آپ کے پاس پیسے ہیں؟ ہے جی نہیں ہیں۔ تو ہم نے کہا دیں گے کہاں سے؟ ہے جی ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہم نے رکھا تھا اپنے ذرائع آمدن سے وہ ہم ادھر ڈالیں گے۔ میں عجیب بات ہے جی، آپ نے پہلے بلایا ہمیں، آج سب اتفاق رائے ہوا کہ جی نہیں بیسک پر کریں گے۔ میں نہیں کسی سے ڈرتا، کسی ملازم سے یا کسی وزیر سے، وزیر اعظم سے، جو سچی بات ہے میں تو دیکھوں گا میری جیب میں کیا ہے، اگر ہے تو پھر بات کروں گا۔ اس کے بعد انہیں آج خود کر دیا، میں نے کہا پھر آپ کے ساتھ تو کسی میٹنگ میں آنا ہی فضول ہے کہ آپ بات کچھ اور کرتے ہیں اور اس کے بعد عمل کچھ اور کرتے ہیں۔ تو بات یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بس بے شمار مسائل ہیں نا لوگوں کے، صرف بجلی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے،
روزمرہ کے تھوڑے مسائل ہیں. حکومت ہے ہی نہیں ہے, مظفر آباد میں ہے ہی کوئی نہیں ہے. مطلب ہے وہاں جو ہے وہ دفاتر بند ہے ہمارے وزراء کے. وزیر اعظم کا دفتر جو ہے وہ اس کو مطلب ہے شاید ہو سکتا ہے ادھر نیچے ہے, ادھر ایک لوگوں نے اکثر دیکھا وہاں پر کسی کہتے ہیں یہاں کوئی جنات پائے جاتے ہیں, مجھے بھی کہتے تھے, تو وہ شاید اب اوپر آ کر نہ بیٹھ جائے, ان کے دفتر میں آ کر بیٹھ جائے وزیر اعظم صاحب کے دفتر میں. جب خالی رہے گا تو پھر یہی ہوگا. صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب کو آپ نے ووٹ دیا, اتحادی جی جماعتوں نے ووٹ دیا, ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے, ان کی کون سی پارٹی ہے, یا ان کے کہنے پر دیا ہے پی ٹی آئی کے خلاف, یا کسی اور اشارے کی وجہ دیکھیں سے؟ میں آپ سے عرض کروں نا, پی ٹی آئی کوئی جماعت نہیں ہے. ایک آج کل وزیر ہیں, ان سے میں نے پوچھا آپ کب شامل ہوئے تھے, الیکشن کب ہوئے تھے؟ جولائی میں آپ کب میں مارچ میں. یہ ہاؤس آف کارڈ نہیں جس طرح گرتے ہیں ایسے گر گئے, یہ صرف اور صرف وزارت ہمارے پاس رہے, یہ ادھر شامل ہوئے. پہلے ہمیں کہا جی ہم 12 ہیں, اب 19 ہو گئے, پتہ نہیں ہو سکتا کل 30 ہو جائیں گے. اپوزیشن جو ہے وہ بھی بی ٹیم ہے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں, حکومت میرے سے کون سی چیز چھپی. میں مظفر آباد رہتا ہوں نا, میں تو اس کشمیر ہاؤس میں نہیں رہتا, میں تو کام کے سلسلے میں تھا, لاہور گیا تھا, واپس اب چلا جاؤں گا. وہ بھی بی ٹیم ہے ان کی. ایک آدھ ممبر ہوگا, کوئی 2 جو نہیں جائیں گے. کچھ تو پچھتا بھی رہے, تو کچھ نے کہا تھا جی ہمیں فلانی وزارت دے دیں تو ہمارے ہیں. تو وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کچھ اور بھی تھے لوگ, مطلب ہے یہ ان کے جو ہے ان کو انسٹال کرنے کے لیے, وزیر اعظم بنانے کے لیے. تو اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ تنویر صاحب نے یہ کیا کہ ان کے اچھا اس کا رات میں بات نہیں ہوتا تھا, میں اپنے خون سے آپ کو لکھ کر دیتا ہوں, سب نے زور گیا نہیں ہو سکا. انہوں نے خود اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری, اور وہ عدالت کے بارے میں انہوں نے نازیبہ الفاظ استعمال کیے, اور اس کے بعد وہ سزا ہو گئی ان کو. یہ اوپر سے ٹپک پڑے. وہ بھی آپ کو پتا 2 دن کا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ نے اگر اجلاس جاری تو آپ نے نئے لیڈر آف اپوزیشن, لیڈر آف ہاؤس کا انتخاب کرنا, اس میں لمبا کام پڑ گیا. تو یہ کچھ اور کوئی ادھر کوئی ادھر, اب ساری باتیں مجھ سے نہ کلوائیں نا. اچھا راج صاحب یہ بتائیں کہ جو آزاد کشمیر میں احتجاج ہو رہا ہے, اور پوری کشمیری قوم کی یہ خواہش بھی ہے کہ راجہ فاروق حیدر صاحب ایک دلیر اور دبنگ آدمی ہیں, لیکن لیڈر کوئی نہیں ہے, ممبران اسمبلی حلقے میں نہیں جا رہے ہیں, تو یہ کس حالات کس سائڈ پر جائیں گے اگر وہاں کوئی لیڈرشپ ان کے ساتھ اوپر کھڑی نہیں ہوگی؟ دیکھیے وزیر اعظم نہیں فیس کر سکتا, وزراء نہیں فیس کر سکتے. وزیر اعظم کو میں نے کہا آپ جائیں نا مظفر آباد بیٹھے, وہ جو اوپر ہال ہے جو پرائم منسٹر بنایا تھا عتیق صاحب نے, اللہ ان کا بھلا کرے, پتہ نہیں کیا وہ بنا کر چلے گئے ادھر, جس میں نہ کوئی رہ سکتا. میں نے اس کا بڑا حال ہے, بلاؤ اس میں لوگوں کو بلائیں, آپ سب لوگوں کو بلائیں, بات کریں, پوچھیں ان سے, جواب دینا. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ آپ کے بلدیاتی نمائندے, میں نے کہا کبھی آپ نے ان کو بلایا؟ 10 چیئرمین نے کبھی آپ نے ان کو بلایا؟ بس بیٹھے مطلب ہے وہ حکیمانہ گفتگو کرتے رہتے ہیں, اس سے نہیں بات بنتی. میں ان کا مجھے ان سے کوئی ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے, اس نے کوئی چوری نہیں کی, کوئی ایسی بات نہیں کی ہے اس نے. لیکن یہ گورننس بھی تو ایک چیز ہے نا. مطلب میں ان کو کیا مطلب کیا کروں گا, مطلب میں ادھر اس میں رکھوں گا جیب میں ڈال کے. تو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں آزاد. میں نے یہ تماشا نہیں دیکھا. میں نے 75 سے لے کر 77 تک جو پیپلز پارٹی حکومت تھی, جو چھپے جھوٹوں سے بنی تھی, اس میں بھی یہ تماشا نہیں تھا جو آج میں دیکھ رہا ہوں. یعنی ہم 2023 ہے, یہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, ہی نہیں ہے کوئی کابینہ ہی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ ایک ہمارا وزیر اب جا رہا, اس پر سارا بوجھ ڈالا ہوا انہوں نے کرنل وقار پر. وہ صبح سے لے کر رات تک لگا رہتا, کاغذ انہوں نے آئی پیڈ رکھا, بیچارہ وہ کیا کرے, وہ کام کرتا رہتا ہے اس کو, لیکن اس پر کوئی پورٹ فولیو نہیں. وہ ملا تھا کہ بجٹ پیش کرنا ہے تو اس کے لیے ملا تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. کہ باقی وزیر کیا کس لیے رکھے؟ میں نے اپنے لوگوں کو کہا, میں گیا تھا مظفر آباد, کہ بجائے اس بدنامی سے کہ کل ہم کنڈیم ہو جائے, بالکل جیسے پاکستان میں آیا نا, سیاسی جماعتیں فیس نہیں کر سکتی. یہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے گئے, آئے نہ کرے نا فیس, سارے غائب ہوئے ملک سے باہر, کرے نا فیس لوگوں کو. یہی کام ہمارے ساتھ ہو گیا. یہ جاتے ہی نہیں ہیں, حلقوں میں نہیں جاتے, دفاتر میں نہیں بیٹھتے. وزیر اعظم صاحب کو آزاد کشمیر کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ آئے میرے چچا بھائی کی وفات پر, تو کہنے میں گڑی کوٹا سے پہلی بار اوپر آئے. وزیر اعظم کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ آزاد کشمیر کا حدود اربہ کیا ہے. میں نے ان سے کہا حضرت آپ جائیں, ہر جگہ جائیں, بیٹھے لوگوں سے, نہ صحیح آپ نے کوئی لوگوں کو منہ میں روٹی نہیں ڈالنی, دینا, پوچھیں ان سے, بیٹھے ان کو تشفی دیں کہ کوشش کریں, لگے ہوئے آپ کے معاملات کو کرنے کے لیے.
وہ بس ادھر سے نکلتے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہوتا دوئی تو وہ چلے جاتے ہیں اپنا اس میں وہ جو پی ایم ہاؤس ہے رہتے تو آج کل اس طرف ہیں وہ جو ہاسٹل ایم ایل اے کشمیر ہاؤس کا ہاسٹل اس میں رہتے ہیں. میں ان کا کوئی ذاتی مخالف نہیں ہوں لیکن یہ نہیں ہو سکتا نا کہ ان کے ساتھ ان کے مطلب ہے کہ جب وہ ناراض ہو جائے تو ہم سارے ملک کا بیڑا نہیں یہ محکمے ہاں محکمے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اگر وہ محکمے نہیں دے رہے ہیں تو وزیر بنانے کی ضرورت کیا تھی 29؟ پہلے وہ اصل میں وہ بنا کے زیادہ اپنے آپ کو اس میں کچھ تھوڑا بہت میرے ساتھ ہماری جماعت کا بھی کچھ قصور ہے انہوں نے بہت عملے شروع کر دیا تو اس کو پھر اپنی وزیر اعظم تھا اس کو اپنی اس کی کمزوری چھپانے کے لیے اس کو ادھر ادھر سے پھر وہ کرنا پڑا وہ خام خواہ وہ ایک اس نے بھی جمع کر لیا اکٹھا. پھر یہ تھا کہ جی پی ٹی آئی کو جی فارغ ہی کر دو تو انہوں نے پھر سارے ادھر آگے لائے گئے یا لے آئے یا آگے بہرحال جو بھی ہے تو اب ان کے وہ ایکسیس بیگیج ہو گیا ان کے پاس. میں نے ان کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ 6 بنائیں اپنے گروپ سے آپ خود ہیں 7 ڈپٹی اسپیکر 8 ہو جاتے ہیں آپ 6 بنائیں پیپلز پارٹی سے ان کا اسپیکر ہے 7 4 بنائیں لیگ سے کوئی ادھر ادھر نہیں جا سکتا ایک بھی جو پی ٹی آئی کا ممبر ہے وہ دوبارہ ریٹرن ہو ہی نہیں سکتا سوال ہی پیدا ہوتا خود ان کا اپنے ان کے لیے بھی مشکل ہے ریٹرن ہونا تو اس لیے کوئی کہیں نہیں جائے گا تو آپ تھوڑی ہمت سے کام لیں. اب مصیبت یہ ہے کہ وہ آدمی پہ شک کرتے ہیں جو بھی ان کو کوئی مشورہ دے تو پھر ہم نے بات ہی کرنی چھوڑ رائے صاحب ان کی چودھری انوار الحق صاحب کی پارٹی کون سی ہے؟ پارٹی کوئی بھی نہیں ان کی پارٹی کوئی نہیں ہے تو ہے ہی کیا نہیں. یہ ایسا لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے سیاسی نظام کو جو ہے نا وہ لپیٹنے کی ہو سکتا ہے نا کوشش کی اسی جاتی ہے. طرح لپیٹا جاتا ہے نا اور کس طرح ہوتا ہے تو اس میں سیاستدانوں کا کیا رول ہے پھر؟ کوئی نہیں ہے ہی نہیں کوئی کدھر ہے نہ مسلم لیگ کا صدر غائب ہے پیپلز پارٹی کا صدر غائب ہے یہ 2 بڑی جماعتیں ٹھیک ہے جی دونوں غائب ہیں اور پی ٹی آئی تو خیر ہی نہیں نیازی صاحب کو کون پوچھتا. اگر یہی حالات رہتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر میں نہ تقرری ہو رہی ہے نہ تبادلہ ہو رہا ہے نہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور احتجاج بڑھتا جا رہا ہے یہ سارا سیاسی جماعتوں کے کھاتے میں پڑ رہا ہے تو کل آپ پبلک کو فیس کیسے میں آپ سے عرض کروں لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں اس کو کیا ملا. میرا جو گاؤں ہے بال گاؤں سلمیا ہائی اسکول ہے اس میں ایک نائب قاصد کی اسامی خالی اور ایک چپراسی کی وہ 4 مہینے ہو گئے 5 مہینے نہیں بھرتی ہو سکے. جی وزیر اعظم صاحب نے آرڈر کیا جی تو پھر وہ یار نائب قاصد تو چپراسی تو چلنے دو نا اسکول ہے نا اس کو دیکھیں گے وہ یعنی یہ صورتحال ہے یہ. اچھا این ٹی ایس یہ نہیں کر رہے ٹھیک ہے جی اپنا وہ اور جو ہے وہ پروفیسر بھی نہیں بنا الیکشن کمیشن میں ایک اسامی کم ہے اور ایک اور ہے وہ مجھے وزیر اعظم صاحب کہنا نہیں جی میں نے کہا ایک نہ کرنا یہ ہم نے بڑے سوچ سمجھ کر کیا تھا کہ ایک آدمی کو قابو کرنا مشکل ہے 3 کو ذرا قابو کرنا ایک کو قابو کرنا آسان ہے 3 کو مشکل ہے یہ ہمارا حق ہے ہم نے لیا ہے یہ 13ویں ترمیم میں لڑ جھگڑ کر لیا یہ ویسے نہیں دیا کسی نے مجھے وہ رات آج بھی یاد ہے جس دن یہ امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی ایسے نہیں کسی نے ہمیں وہ تھالی میں رکھ کر دیا ہے. اس کے لیے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جب 74 میں بنا تو سردار ابراہیم صاحب نے کہا مسلم لیگ مسلم کانفرنس مجلس عاملہ کا اجلاس تھا میری امی چونکہ ممبر تھے پارلیمانی پارٹی کے اور چاچا میرے کہ جی پل قائم ہو گیا تو سردار سکندر صاحب نے کہا تھا کہ پل تو ہو گیا لیکن ٹریفک ایک طرف ہے. اس پر بڑی پھر ہوا کہ سردار کن صاحب سے ہم نے پوچھا کہ آپ نے کیوں کیا انہوں نے کہا جی میرے صدر نے کیا انہوں نے کہا جب آزاد ہند کا صدر کر گیا تو میرے لیے مجبوری تھی بہرحال یہ ہو گیا یہ تو بڑی مشکل سے ہم نے وہ اختیار واپس لیا. ابھی بھی کچھ 1-2 اختیار تھا اس وقت بھی تھا وہ پھر پیپلز پارٹی جب حکومت بنی سچی بات اب کرنے میں کسی کو خلاف نہیں ہوں لیکن انہوں نے سپیریئر ججز کی تقرری کا اختیار واپس کر دیا ان کو چیف الیکشن کمیشنر کا کر دیا اور بہت ساری کر دیے جو ہم نے واپس لیے 42 سال کے بعد لیے واپس. میں دیکھوں گا جو نیا آئے گا کوئی وزیر اعظم جو کام میں نے اور میرے جو ساتھی ہیں وزراء اور رکن اسمبلی جو نے کیا میں دیکھوں کون مائی کا لال یہ کام کر کے دکھاتا ہے. ہم نے یہ جو ایک میں سمجھتا کہ بدترین ایک جو تھا ایک ادارہ تھا کشمیر کونسل یہ ڈائرکی سسٹم جو وارن ہیسٹنگ نے جو انڈیا میں رکھا تھا اس کی تازہ مثال تھی اس کو ہم نے ختم کیا اس کے مالی اختیار ختم کیے اس کے لیجسلیٹو پاور ختم اس کا ایگزیکٹو اختیار ختم کیا یہ سارا آزاد ہند اسمبلی کو دیا. سی بی آر اپنا بنایا اپنے 41 ارب ہوا ہمیں جو ہے یہ بجٹ ہوا جو 12-14 ارب ہوتا تھا یعنی بڑی خدمت کی آزاد ہند کی ایسے نہیں ہے مطلب کہ ہم نے کوئی 5 سال جو ہے مجھے بلڈ پریشر کی بیماری لگی مجھے یورک ایسڈ ہوا مجھے اپنا یہ کیا نام ہے اس کا ایک مطلب یہ میرے یہ شرک میں اس میں بلا کے خون گڑا یعنی یہ ایسے نہیں ملا اس میں میرے ساتھیوں نے میرا ساتھ دیا میرے مطلب ہماری بیوروکریسی نے ہمارا ساتھ دیا میں ان کا بھی بڑا شکر میں نے عزت کی ہے لوگوں کی
گریڈ وائز دیا، ٹھیک کیا ہے نا، ہمارے لوگوں کا بھی حق ہے نا، اس میں کون سی بات ہے؟ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میں واپس لوں گا، کیوں لیں گے آپ واپس؟ آپ کی جیب سے جا رہا ہے، لوگوں کا حق ہے، سرکاری ملازموں کا حق ہے، ان کو مطلب ہے جو 34 35 36 سال لگے ہوتے ہیں ان کو جو ہے ان کو ملنا چاہیے ان کے، اور وہ کوئی وہ پھر انہوں نے مطلب ہے مجھے افسوس ہے، میں نے ملا تھا، میں نے کہا آپ سے یہ سول اسٹرکچر تباہ نہ کریں جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جو کچھ کرنے والے ہیں، یہ کچھ کر چکے ہیں، ابھی تک عمل درآمد ہوا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح نہ کریں گے۔ اب ان کے اپنے ان کو خیالات آتے رہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو کوئی نہیں کراتا، آپ کام ٹھیک کریں، آئین اور قانون کے مطابق چلیں، تو وہ ان کو کوئی ایشو ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کب تک یہ سلسلہ جاری یہ رہے زیادہ دیر گا؟ نہیں چل سکتا ہے جی، یہ چلے گا تو پھر یہ ملک بیٹھ جائے گا۔ راج صاحب یہ کہا جاتا ہے، کہا کیا جاتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ آپ 13ویں ترمیم کے ہیرو تھے، جی اور 15ویں ترمیم جو آئی ہے وہ بھی آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہی آئی ہے کہ چلو وزراء کی تعداد بڑی ہے۔ اب عام پبلک کا یہ سلسلہ ہے کہ آزاد کشمیر میں بات کرنے والے راجہ فاروق صاحب حیدر صاحب ہیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ مل کے ہیں کہ جو کوئی کام نہیں کرتے وہ پبلک دشمن ہے۔ اس والے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کو کیا اللہ تعالیٰ مجھے جس دن میں آزاد کشمیر کے لوگوں کی حق سے آگے پیچھے ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے مجھے زمین سے مجھے اٹھا لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہمارے خاندان کی میں اس میں شرط شامل ہے، نہ میرے باپ کی، تو نہ میرے میں، نہ میری ماں کی، نہ میرے چاچا کی۔ ہم نے بڑا مقابلہ کیا، ہمارے عبائدوان نے مقابلہ، یہ نہیں ہو سکتا آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہم دھوکہ کریں۔ بات یہ ہے، میں نے آپ سے عرض کیا، آپ کو بتایا تھا کہ یہ وجہ تھی، میں نے اعلان کیا کہ ہمیں حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے، بالکل ہمیں الگ ہو جانا، میں اب پھر کہتا ہوں ہمیں حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے۔ کیا مطلب ہے ہمارے اس کو اراکین اسمبلی کو کیا اس وزارت میں رکھا ہوا ہے؟ کیا آپ کی عزت باقی رہ گئی ہے؟ مطلب سنتے ہیں جو لوگ ہمیں کہتے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے پرسنلی بھی کام کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب، جس کی وجہ سے کوئی سٹیپ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ پتہ نہیں، اللہ جانے، میرے علم میں نہیں ہے، میں سچی بات ہے میرے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ نالج نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مراسم کیسے ہیں۔ بہرحال یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے کہنے پر وزیر اعظم صاحب نے، میں نے ایک بار ایک کو کہا تھا ان کو ایک کام کا، انہوں نے نہیں کیا، تو پھر اس کے بعد میں نے تو کہا آزاد کشمیر میں حکومت کون چلا رہا ہے؟ حکومت زمیندار بستی کی بس چل رہی ہے، 7.25 چلنی تھی، 10 چل رہی ہے، بس یہ ایک ایسا ہے کہ ایک عددی تعداد بنی ہوئی ہے، وہ کسی وقت بھی کم ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بات بتاؤں، میں نے جس دن اسمبلی میں نے بات کی تھی کہ کابینہ کا جو سائز بڑا ہوا ہے، اس سے عدم اعتماد کے امکانات زیادہ ہو گئے، اس لیے کہ یہ جو پہلے تھے نا، یہ تھا کہ جی میں وزیر نہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے عدم اعتماد کرنے کی۔ پھر انہوں نے ایک آرڈیننس بھی جاری کیا، وہ جو ادھر سے ادھر جانے کا، اسی انوار صاحب کی تو زمانے میں جاری ہوا نا، وہ جو پہلے اس میں تھا، ہم نے جب بنایا تھا یہ اس میں عوامی نمائندگی کا جو قانون تھا، اس میں انہوں نے کیا، تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی اور آ کر تو ان کو کرے کہ اچھا جی ادھر آ جاؤ، ہم آپ کو وزیر بنا دیتے ہیں۔ اب کیا آزاد کشمیر کے لوگوں کی قسم میں یہ لکھا کہ وزیر ادھر بنے گا ادھر بنے گا، یہ تیسری بار وزیر بن رہے ہیں، یعنی 1 2 شاید 3 بار ہیں، ہاں، تیسری بار۔ باقی سارے مطلب کیا یہ ان کی وزارتوں کے لیے یہ قائم کیا گیا آزاد کشمیر، یہ اس کا ڈھانچہ جو ہے، تو یہ نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں اچھا ہے۔ راج صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جو ہماری یہ بیس کیمپ کی حکومت تھی، اس کا ایک رول ہونا چاہیے تھا، لیکن رول کے بجائے جو اس وقت عوام حکومت کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں، حکومت کشمیر ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ دن کو سوتے ہیں، یہ بھی دن کو بھی سوتے ہیں، رات کو بھی سوتے ہیں۔ تو آپ کے نظر میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی کشمیر کے حوالے سے کوئی سودے بازی کی جا رہی ہے، یا آپ کی نظر میں کشمیر کا سولوشن کیا ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ میرے بڑے واضح نظریات ہیں، میں اس میں ملا تھا وزیر خارجہ وزیر اعظم صاحب کی قدر میں ملے تھے، اپنے ساتھ میں نے کہا جی میں کسی جماعت کی نمائندگی نہیں ادھر کر رہا، صدر ہمارے نہیں ہیں، نہیں آپ نہیں پہنچ سکے، تو میں بحثیت کشمیری آپ کے پاس آیا، میں نے کہا جی میرے واضح نظریات، میرے نقطۂ نظر دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ کراچی ہے نا، آپ اس کو پڑھیں اور آپ 1935 کا جو ہری سنگھ کے اور برٹش گورنمنٹ اس کو بھی پڑھیں، یہ اس کی تجدید تھی، اس کی میجر براؤن اس کی تجدید کے لیے گلگت اسکاؤٹ میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، سب سے بڑا مسلم ہمارا وہ ہے جس کی بیوی کو انہوں نے
ادھر دیا تھا پتہ نہیں کیا، پاکستان کا کون سا بڑا سول اعزاز دیا تھا اس نے۔ بریگیڈیئر اسلم جو تھے اس کے میجر تھے، کرنل پاشا، اس کو جنرل گریسی کو کہہ کر تبدیل کروایا وہاں سے، جس کے بعد ہم سے یہ زوجیلا پاس پہ چلا گیا۔ یہ کئی قومی مجرم ہے ادھر، اگر پرانی آپ ہسٹری کھنگال کر دیکھیں۔ مزار صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی جو ہے، جو اس کا چیپٹر 2 جو ہے نا، اس میں آزاد کشمیر حکومت کا معاہدہ کراچی میں، آپ 1948 کا آزاد کشمیر کا جو ہے نا 24 اکتوبر کا بیان بھی پڑھے، اس کو قائدین تو زندہ تھے 1947، اور اس کے بعد جناب آپ دیکھ لیں معاہدہ کراچی، اس میں سردار ابراہیم صاحب کے دستخط ہیں، وہ بالکل ہیں ویسے ہے کہ نہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے نہیں کیے۔ تو انہیں کئی لوگوں نے کہا لایا تھا کاغذ میں دستخط کر دیے، بہرحال دستخط ان کے، جو غلام آباد صاحب نے اس میں لکھا تھا اپنے ڈائسینٹنگ نوٹ کے لیے، میں صرف مسلم کانفرنس کی حد تک سے باتوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ اب یہ ایک ڈاکومنٹ میں اس میں ایک اچھی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے بالکل بلتستان کو ریاست جموں کشمیر کا ایسا مانا ہوا ہے، جس میں کہ عارضی انتظام نہیں دے رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے تحت آزاد کشمیر حکومت کا کردار ہی ختم کر دیا گیا تحریک آزادی کے حوالے سے۔ یہ سردار ابراہیم صاحب، تیج خورشید صاحب، سردار ابراہیم صاحب، سردار اسکندر صاحب، راٹھور صاحب وغیرہ یہ لگے ہوئے تھے، 3 تو وہ 4 آدمی صفحے اول کے ہیں ہمارے، یہ اپنے سیاسی بل بوتے پر جو ہے نا اس کشمیر کے حوالے سے، مجھے یاد ہے جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی تو سردار پیوم صاحب گئے یمن، انہوں نے کشمیر کے بارے میں بات کی تو وزارت خارجہ کے لیٹر آیا کہ آپ نے کیسے بیرون ملک جا کر تو یہ کشمیر کے بارے میں بات کی، یہ تو ہماری وزارت کا کام ہے، وزارت خارجہ کا۔ انہوں نے مجھے خود دیا، بیٹا یہ پڑھو دیکھو۔ آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ وہ تو ہمارا کردار تھا ہی کوئی نہیں، یہ ایک پولیٹیکل تھا، گورنمنٹ کا کوئی، میں آپ کو جو ہے نا بیس کیمپ، گورنمنٹ کا دیکھ رہے بیس کیمپ ہے۔ مثلا ابھی جموں کشمیر لبریشن سیل بنایا تھا اسکندر صاحب نے، نیازی صاحب کو کسی نے ڈرایا دھمکایا ادھر سے، انہیں اس کو کمیشن بنا دی، یہ کیا پروفیسرس کمیشن ہے یہ؟ حالانکہ وہ غلط ہے، چونکہ وہ ایکٹ کی پیداوار ہے، اس ایکٹ میں تبدیلی کیے بغیر وزیر اعظم کو کھڑا ہونا چاہیے نا۔ مجھے کہا گیا جی تم اس میں سے آزاد کا لفظ ختم کر دو، آزاد جموں کشمیر، میں خبردار میرے ساتھ دوبارہ بات کی۔ اب بہت ساری باتیں ایسی جو میں کہتا نہیں، میں کہتا یار غصہ بے وطن ہو جائے گا، خواہ ایک پرابلم ہوگا۔ پہلے لوگ پیچھے لگے ہوئے، اس پاکستان کے پیچھے لگے ہوئے، مشکل میں ہے ہمارا ملک پاکستان، بہت مشکلات کے اندر ہے اس وقت۔ تو بات یہ ہے کہ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ رول آئی کوئی نہیں، یہ تھا سیاستدان، یہ 3-4 جو میں نے گنے، یہ قداور لوگ تھے، ان کے پیچھے بڑی ہسٹری ہے پالیٹکس کی، تو انہوں نے اس کا کوئی برہم قائم رکھا۔ اب یہ ہے کہ اس حوالے سے یہ ہے کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں اس رول کے لیے جو آپ نے بات کی تھی کہ میں آپ سے عرض کروں ذرا، میں یہ آئین بھی آپ کو بتا دوں نا تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ یہ بھی بڑی لڑ جھگڑ کر دیا تھا، یہ کتاب ایسے نہیں بنی گی، اس پہ لکھا ہے cause of securing our self-determination under the UN Charter and according to the UNSUP resolutions۔ UN Charter کے تحت ہی مجھ سے پوچھا ہے یہ UN Charter، میں تو اور کس پہ تمہارے چارٹر پر میں لکھوں گا، یہ UN Charter کے تحت ہی UNSUP resolutions، یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے 5 جنوری 1949 کی قرارداد، کبھی کشمیر کا مسئلہ نہیں ہونے دے گی، اسٹیٹس کو کی بدترین مسئلہ ہے۔ ہندوستان بھی راضی، پاکستان کی حکومت بھی راضی، عوام نہیں حکومت، ہندوستان میں حکومت عوام دونوں راضی، پاکستان میں عوام راضی نہیں ہے، حکومت راضی ہے۔ یہ فرق ہے کہ 13 اگست کی جو قرارداد ہے 1948 کی، اس میں فری ہے جی کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، انڈیپینڈنٹ کشمیر بھی ہو سکتا ہے، ہندوستان کے ساتھ علاق بھی ہو سکتا ہے، اور پاکستان کے ساتھ علاق بھی ہو سکتا ہے۔ میں دعوے سے یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت اس کو اگر مانے، واللہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کوئی شخص پاکستان پر انگلی نہیں رکھ سکتا۔ ان کو کہتا ہوں، وہ مجھے یاد ہے وہ والد صاحب میرے گرفتار ہو گئے تو انہوں نے اپنے دوست جس اکرم صاحب، انہوں نے کہا میرا دل کرتا تھا میں اس کو دشمن کی قید میں ہوتا، کیا کروں مالک بزدل ہے، بھائی ہم پر اعتبار کرو، بھائی اس کو تسلیم کرے آپ فوری طور پر۔ جو 5 اگست، ایک تو 5 اگست 2019 ہے، ایک 5 اگست 1968 ہے، جس میں سردار قیوم صاحب، سردار ابراہیم صاحب اور تیج خورشید کا جوائنٹ ان کا بیان، ان کا معاہدہ تھا کہ
تا وقت ہے کہ جب تک رائے شماری نہیں ہو جاتی آزاد کشمیر حکومت کو پوری ریاست جموں کشمیر کی ہر سنگھ کی حکومت کی جائز وارث حکومت تسلیم کیا جائے. اس لیے کہ تسلیم شدہ حکومت وہ ہے، ہم تھے لوکل اتھارٹی، اب یہ ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہے، اللہ کے فضل آج ہم پوری حکومت، اس طرف حکومت ہی کوئی نہیں، یہ اللہ کے کام ہے، وہ کیا جائے. پاکستان میں تسلیم کرے. میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی سفارت خانہ کھول لیں، ڈر جانے کی ٹانگیں کاپنی شروع ہو جاتی ہیں. تسلیم کرے اور ہمیں جو ہے وہ OIC میں آبزرور اسٹیٹس دلا دیں. پاکستان اور میں سے بھی وزیر خارجہ سے میں نے کہا آپ میری نمائندگی نہیں کر سکتے، آپ نے میری پشت پر آنا ہے، بات میں نے کرنی ہے. ہم نے پراکسی وار نہیں لڑنی کشمیر میں، دنیا میں ہم یہ بدنامی کا باعث ہمارے لیے. ہندوستان کے ذرائع زیادہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے، جب دونوں کا موازنہ ہوگا تو کس نے آپ کی حمایت کرنی؟ کشمیری جب کریں گے، واللہ میں آپ سے کہتا ہوں، میں اپنے 5 سالہ تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ کشمیریوں کو مکمل حمایت ملے گی دنیا کی، جو جہاں پر جمہوری گھومتے ہیں، باقی تو چھوڑیں ویسے ہی ہیں. تو اس کو تسلیم کریں اور ہم جا کر اپنا کیس جو ہے نا وہ دنیا کے فورم پر لڑ سکیں. یہ فاروق عبداللہ بھی باہر نہیں جائے گا، میں اپنے خون سے لکھ کر آپ کو دیتا ہوں، جس کو میں بھی ناپسند کرتا ہوں ذاتی طور پر. نہ میں وہ مفتی جائے گی، آپ کو جموں سے سپورٹ ملے گی، میرے ہندو بھائی بھی آپ کی سپورٹ کریں گے، اپنے ہمارے بدھ مت جو ہے بھائی وہ بھی ہماری سپورٹ کریں گے. کون کہتا نہیں کریں گے؟ ازمات کو دیکھ لیں نا آپ. لیکن اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہیں اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ کمزور ہے نا ادھر لوگ، وہ بس ان کی وہ ہے نا. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جب پاکستان بنا تو یہاں پر وہ جو لوگ تھے وہ برٹش اس راج کے جو ہے نا وہ تھے، سکسیسر تھے ادھر، وہ بیوروکریسی میں تھے یا اور جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ سوچ نہیں ابھی تک ختم ہو سکی ہے، مجھے افسوس ہے وہ سوچ نہیں ختم ہو سکی. اب سارے فاد نہیں ہو سکتے. اس نے کہا تھا اس میٹنگ میں اس کو اپنے شاہد صاحب کو کہ شاہد صاحب اب وقت آ گیا کہ چیف سیکرٹری IGP کی آزاد کشمیر سے ہونا چاہیے. آپ اس طرح کے کہاں ملتے ہیں آپ کو ملازم؟ رائے صاحب یہ بتائیں کہ کیا اپنا حق مانگنا یہ غداری ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. کیوں؟ تو یہ جو آزاد کشمیر میں حقوق کی بات کرتے ہیں جی کہ ہمیں مہنگائی سے نجات دلائیں، ہمیں ٹیکسی سے نجات دلائیں، کہتے ہیں جی یہ نیشنلسٹ ہیں اور یہ غدار ہیں، یہ ہاں جی، پاکستان میں کے خود غدار ہیں۔ نیشنلسٹ ہوں نا، اس میں زد میں ہوں نا. یہ بات یہ ہے، ایک تو جو جائز ٹیکس دینے ہیں ملک میں وہ ہم نے دینے، ٹیکس کے بار کوئی ملک نہیں چلتا. یہ دیکھیں نا آزاد کشمیر میں بھی لوگ ٹیکس، میں بجلی کی بات نہیں کر رہا، عام دیگر ٹیکسز کی بات کر رہا ہوں، وہ دینے ہم نے، اس بار ملک چلے گا نہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت میں آپ سے عرض کروں کہ آزاد کشمیر کی حکومت کے جو اپنے جو ہمیں سینٹرل سے پول سے جو ہمیں ٹیکسز ملتے وہ ہمارے اپنے، ہمیں اپنے ویریبل گرانٹس میں 1 روپیہ نہیں چاہیے. آزاد کشمیر خود کفیل ہو چکا اس 13ویں ترمیم کی بدولت. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے لیے باقیوں کو بھی دیتے ہیں، ہم بھی دیں گے. اس طرح ہم نے رکھے تھے کہ 14 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ کے لیے، لیکن وہ تنخواہ بڑھائی ادھر دے دیا. اب بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وزیر اعظم صاحب بیٹھیں، 2 دن لگائیں، 1 ہفتہ لگائیں، مظفر آباد میں لگائیں، حرکت ریزی کریں کہ ہم اپنے اس جو ہمارا سسٹم ہے آزاد کشمیر کے بجلی کا، اس کو ٹھیک کر کے کتنا ہم کم کر سکتے ہیں اس کو. مطلب ہم نے آپ سے ان سے ہم نے بلکس میں لیا نا، آگے پھر ہماری ذمہ داری ہے نا. وہ کون ہے ہم پر اعتراض کرنے والے؟ نڈیال صاحب، آپ کا کیا کام ہے؟ آپ ادھر جا کر بات کریں. ہم آپ سے بلک سے خریدتے ہیں، آزاد کشمیر کی حکومت خریدتی ہے آپ سے، تو وہ ہمارا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. وہ کام آپ نہ کریں. یہ بات آج بھی میں نے سیکرٹری برقیات کو فون کر کے کہا جی آپ اپنی پوزیشن کی وضاحت کریں. کہتے ہیں کل میں نے کیا تھا، میں نے کہا جی تفصیل سے آپ وضاحت کریں کہ جو خام خواہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے ہم چور ہیں، فلانا ہے فلانا ہے فلانا. تھوڑی چوری ادھر ہوتی ہے، اس اسلام آباد میں تھوڑی چوری ہے بجلی کی، شاید پورا آزاد کشمیر میں نہیں ہوتی. میں جو آپ سے بات کر رہا تھا کہ میں وزیر اعظم بنا تو ساؤتھ کوریا کی حکومت ہمیں تقریباً 5 ارب روپیہ اس نے کیا کہ ان کا جو بینک ایگزم بینک کے، ہم آزاد کشمیر میں بجلی کی ایگمنٹیشن کے لیے پیسے دیں گے، ہم اپنی لائن وغیرہ ٹھیک ہے. ہمارے لائن لاسز سب سے ہمارا 38% ہے، جس میں پلفریج بجلی کی چوری بھی، لیکن یہ ہے 11% جاپان میں لائن لاسز، اس سے نیچے کوئی نہیں جا سکتا. جاپان جیسا ترقی یافتہ ملک پرمسبل اس میں رہتے ہوئے انڈین پریشر کے تحت انہوں نے وہ لون ہمیں نہیں دیا. ان کو اب بدقسمتی ہے کہ UAE وغیرہ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں پیسے دینا چاہتے ہیں، آزاد کشمیر میں نہیں دینا چاہتے. ہندوستان جو ہے وہ کسی اور ملک کو آزاد کشمیر میں پیسے نہیں لگنے دیں. اب یہ مسلمانوں سے سوال ہے کیا کریں؟ ایک ادھر سے کہتے ہیں ایک ہو مسلمانوں کے پاس پانی کے لیے نیل سے ساحل سے لے کر تاب بکا کے کاشگر، ادھر آزاد کشمیر کے لوگوں کو نہیں پوچھتے، گلگت والوں کو نہیں پوچھتے.
اب گلگت میں جو ریٹ کم ہے اس لیے کہ نیشنل گریڈ سے ان کو 1 میگا واٹ بھی بجلی نہیں ملتی، وہ ان کی اپنی ہے، اور سردی میں وہاں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. یہ راجستھان میں بعض لوگ کہتے ہیں نا پوری بات حجی گلگت پہ بھائی وہ ان کی اپنی بجلی ہے، لیکن 18 گھنٹے کی سردی میں لوڈ شیڈنگ بھی برداشت کرتے ہیں اس ٹھنڈے علاقے میں. تو ہم اپنا جو ہے اس نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم بیٹھیں بجائے ادھر بیٹھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو بیٹھتے ہیں کشمیر ہاؤس میں ان کو چاہیے ادھر. اب جو میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں جو میرے لیے باعث پریشانی ہے وہ بات یہ ہے، آپ نے جو سوال کیا تھا، ہر آدمی اس کا اپنی دکان چمکا رہا ہے، بجلی کے اوپر فلاں مہنگائی پر یہ وہ، اوپر بٹ صاحب کی تصویر ہے ان کے اس پہ ٹویٹ پہ، اس کی ملک صاحب کی تصویر ہے، نیچے آٹے اور بجلی کا. تو کیا مقبول بٹ نے آٹے اور بجلی کے لیے وہ مقبول پر پھانسی لگا تھا؟ کیا مطلب ہے یہ جو اس کو موت و حیات کی کشمکش میں یاسین ملک کا اس کے لیے آپ اپنے ہیروز کی جو ہے اس طرح بے قدری کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں پر جو ہے نا ہندوستان کی تعریفیں کریں، وہ جو کشمیر کے اندر میری ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہے پھر اس کی بھی تعریف کرو نا. یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ یہ مطلب ہے ناہنجار قسم کے لوگ. بات یہ ہے میں آپ سے عرض کروں، یہ ایک چکر چل رہا ہے اس وقت کہ پاکستان کے عوام کو کشمیریوں سے بدگن کیا جائے. یہ ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے. میرے نزدیک جو لوگ نیک نیتی کے ساتھ خود مختار کشمیر پر یقین رکھتے ہیں ان کے جوتے میرے سر پر، جو لوگ نیک نیتی سے ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ان کے بھی میرے سر پر، جو پاکستان سے جانا چاہتے ان کے بھی میرے سر پر. ہڈن ایجنڈے والوں کا مقابلہ کروں گا انشاءاللہ. کوئی نہ رہا میں فاروق قادر اکیلا مقابلہ کرے گا ان کو، یہ نہیں کرنے دوں گا کسی کو، یہ نہیں ہوگا کبھی. جو میری جب بس میں بس ہے جو باقی زندگی ہے، میں کیا کہتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ رائے شماری سے حل ہوگا. وہ یہی ایک طریقہ ہے نا. آپ زبردستی بنائیں گے کشمیر میں. پاکستان ایک صاحب آئے تھے مجھ سے ملنے کے لیے، میں نے پوچھا آپ چاہتے ہیں واقعی ہندوستان کشمیر سے نکلے؟ میں نے کہا جی نکل جائے. میں نے کہا پھر کشمیر بنے کا پاکستان کا نعرہ چھوڑ دیں. کیوں؟ میں نے کہا ہندوستان پاک نکلے گا، کیوں جائے گا وہ کشمیر سے باہر؟ کیوں دے گا آپ کو کشمیر؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ عوام کی رائے کو اکٹھا کرنا، اس کا ذریعہ کیا پلبسٹ. اب لوگ جب میں رائے شماری کی بات کرتا ہوں، آج کل ایک طبقہ ہے جو میرے خلاف ہے اس بات کا، یہ کیوں بات کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہمارا نعرہ سب پہ بھاری رائے شماری، رائے شماری. بھائی یہی ایک طریقہ ہے نا، ایک معروف طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. کسی کو کیا پرابلم ہے اس کے اندر؟ تو بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بعض چیزیں اس وقت بڑی چھوٹی نظر آ رہی ہیں اور اس کو توجہ نہیں دی جا رہی. نہ مسلم لیگ اس پر توجہ دے رہی ہے نہ پیپلز پارٹی. عتیق خان صاحب کی بات ہی ختم ہو گئی سیاست سے. تو میں آزاد کشمیر میں چھوڑ دیں ان کو، لیگ کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان ہمارے جو درد دل رکھنے والے ہیں، جو کشمیر کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں، جو اس تحریک کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں، جو ان شہداء کے اس خون کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں، جو میری ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ رکھتی ہے، ان کو ایک مثبت سوچ کے ساتھ آگے نکلنے کی ضرورت ہے. یہ جذباتی نعرے، مجھے یاد ہے ہم لاہور تھے 71، کراچی انڈیا سے بھاگ رہے ہیں پنڈی کی طرف 71 کی وار میں. اس طرح نہیں، ایسے نہیں ہوگا. یہ میری گزارش. راجہ صاحب مختصر فرمائیے. چند ایک سوالوں کو آپ نے جواب دینا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کس جماعت کے ساتھ تعلق ہے؟ کسی کے ساتھ بھی نہیں، وہ اپنا بس آزاد ہے. آزاد کشمیر میں جائز حقوق کے لیے بجلی، اس کے بعد ٹیکسز کے خلاف جو جائز احتجاج کر رہے ہیں، آپ عوام کے ساتھ؟ بالکل جائز میں اس کے ساتھ، قانون کے دائرے میں رہتا ان کے ساتھ. یہ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، حکومت ہر اینگل پر جو ناکام ہو رہی ہے، کیا ان حالات میں آپ حکومت کا ساتھ دیں گے؟ نہیں بالکل نہیں. میں تو کہہ چکا ہوں اپنی پارٹی کو، آپ آج بھی کہتا ہوں اسے ہمیں پارٹی کے جانا چاہیے. حکومت کو اتحادیوں کے علاوہ کون چلا رہا ہے؟ کوئی دوست ہیں ان کے وزیر اعظم صاحب کے. کیا آزاد کشمیر میں بیوروکریٹ ہی اصل حکمران ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اس کو تو آئی کوئی نہیں. بیوروکریٹ بیچارے کیا ہیں جی؟ کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، الفن آپ سے کوئی بیوروکریٹ طاقتور نہیں کہ کسی کے اوپر سواری کر سکے. جو بھی اپنے جائز حقوق کی بات کرتا ہے اس کو غدار کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں یہ بالکل ایک مطلب ہے انتہائی جو لغو بات ہے یہ کہ جو آدمی حق کی بات کرے تو اس کو غدار قرار دینے. اسی نے تو اس ملک کا بیڑا گرک کیا. مشرقی پاکستان کیسے گیا تھا بارم سے؟ اسی بات پر. 2400 میگا واٹ بجلی
13 ارب جی جی یونٹ ہم سالانہ پیدا کرتے ہیں، لیکن 76 سالوں سے کشمیری 337 میگا واٹ کے لیے ترس رہے ہیں. یہ کب ان کا مسئلہ حل ہوگا؟ یہ بیٹھے وزیر اعظم بیٹھے ساری پارٹیز کو بلائے، ایکسپرٹس کو بلائے، یہ انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا آپ پاکستان کی کشمیر پالیسی سے نہیں مطمئن ہیں؟ نہیں نہ نہ نہ. اطلاع یہ بھی ہے کہ آپ کے اور صدر مسلم لیگ نون شاہ غلام قادر کے درمیان اختلافات ہیں. کیا اختلاف ہیں؟ ایسا ہے، دیکھیں وہ قبرستان میں نہیں ہوتے اختلاف لوگوں کے، زندہ لوگوں میں اختلاف ہوتے ہیں. میری اپنی پالیسی، میں اپنی بات ہے میری، اور وہ میں اپنی بات کہتا رہوں گا. میں نے تو ابھی ان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی. وہ سنا ہے کہ وہ قبروں میں بیٹھ کر میرے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، تو میری عادت نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اس طرح کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ان میں صلاحیت نہیں ہے جو آج کل آزاد کشمیر کے اندر حالات ہیں. آزاد کشمیر کی سیاست میں جس طریقے سے سردار تنویر الیاس کو فارغ کیا گیا، کیا آئندہ بھی کسی سیاستدان کو ایسے طریقے سے فارغ کیا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی، اور میں نے انہیں پیغام بھیجا تھا اس بات، یہ جو واردات ہوئی جو انہوں نے کی، میں نے ان سے کہا جی کہ ججوں کی وہ نہیں نکالی جاتی، وہ کیا کرتے ہیں گیس کا تھا میں کیا نکالی. میں نے ایک سپریم کورٹ کے جج فارغ کیا تھا، کہا چلو میں بھی بعد میں چلا گیا تھا، لیکن وہ قانونی طریقے سے کیا تھا، ایسے نہیں ہوتا جیسے آپ گفتگو کر رہے. اور ان کو اکسایا گیا. یہ بھی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ سن کر انہوں نے ان کو اکسایا. وہ چونکہ جذباتی آدمی ہے، وہ کیا بیٹھے اس بات کو، ان کو لوگوں نے اکسایا، ان کو مطلب ہے گھیر گار کر جو ہے نا اس طرف لایا گیا کہ اس طرح تو یہ جاتا نہیں ہے عدم اعتماد سے، تو کسی طریقے سے اس کو فارغ کراؤ. تو اس کو گھیر گار کے لایا گیا. اب بات یہ ہے کہ اپنا میرا خیال ہے اگر وہ تھوڑی سی عقل بندی کا مظاہرہ کرتے تو شاید یہ نہ ہوتا. لیکن پھر جو انہوں نے کہا اس کے بعد بھی وہ مسلسل کہہ رہے ہیں، تو پھر ان کو میں نے سمجھایا بھی تھا کہ یہ کام بات نہ کریں. یہ وزیر اعظم صاحب مظفر آباد کیوں نہیں جاتے ہیں؟ کوئی بیمار ہیں یا کوئی اور پرابلم ہے؟ پتہ نہیں، میں نے کتنے دفعہ ان سے کہا، ان کے منسٹر صاحبان سے کہا کہ بھائی اس کو بولو جاؤ مظفر آباد بھائی. ہے جی میں کس منہ کے ساتھ جاؤں گا لوگوں کے پاس؟ بھائی یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تم اپنا منہ چہرے سے شیشے میں دیکھ لو نا جی، اگر کسی کا نہیں دیکھ سکتے شیشے میں صبح. ان کو جانا چاہیے مظفر آباد. دارالخلافہ ہے، اب دیکھیں نا کیا ہے ظلم اس وقت. آزاد کشمیر کا صدر بھی ہے، آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بھی ہے، پھر لے آؤ دارالخلافہ ادھر ٹینٹ شرٹ لگا لیں باہر، وزیروں کو دے دیں ٹینٹ، یہ اس پر بھی تیار ہو جائیں گے. واللہ ان کو ٹینٹ لگا کر دے دیں، یہ اس پر بھی خوش رہیں گے کہ ہمیں ٹینٹ مل گیا، ہم یہیں پر مطلب ہے یہ رہیں گے. ادھر ہم ٹینٹ میں کمرے چھوڑ دیں، آپ ٹینٹوں میں بھی رہیں گے. آخری سوال کہ جو ممبران اسمبلی اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنی پارٹی پالیسی کے ساتھ، اس کے نظریات کے ساتھ غداری کرتے ہیں، ان کا کیا ہونا چاہیے، کیا سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیے ان کو تو اسمبلی کے رکن استعفا کرنا چاہیے. وہ جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس ہے کہ جس سے منتخب ہوا ہے وہ اسی میں اس استعفیٰ دے، استعفیٰ دینے کے بعد نیا الیکشن لڑے، اگر وہ جیتا تو پر رکھے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے مینڈیٹ پر آئیں اور اس کے بعد اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ سودہ بازی کریں. بہت شکریہ. اب یہ تھے ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، سابق صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب. ان کے ساتھ تفصیلی ہم نے انٹرویو کیا. انشاءاللہ تعالی جلد آپ سے دوبارہ حاضر ہوں گے. کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل سے زاہد تبسم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.